گرامی قدر، نعت سننے سے پہلے نعت سننے والے کو اور نعت پڑھنے سے پہلے نعت پڑھنے والے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نعت کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ نعت کسے کہتے ہیں تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ وہ نظم جس میں ہمارے آقا کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے یہ تعریف ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے ہمارے آقا کے حسن و جمال کے ذکر کو نعت کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا کے حسن و جمال کے چرچے کا نام نعت ہے۔ اگر کوئی نعت پہ فتویٰ لگائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نعت پہ نہیں بلکہ کریم آقا کے حسن و جمال پہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت کو یہ وطیرہ، یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ارے قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اب نعت کی تاریخ کے حوالے سے مجھے کچھ منٹ آپ کے لے کے گفتگو کرنی ہے اور نعت خان کو دے رہا ہوں دعوت۔ گرامی قدر، سب سے پہلے باقاعدہ طور پر شعری انداز میں نعت کس نے کہی؟ یقیناً یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یوں تو نعت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ خود خالق کائنات اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی ہمارے آقا پہ درود بھیجتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پر شعر کے انداز میں سب سے پہلے نعت کہنے والی ہستی کا نام میں لے رہا ہوں، سن کے آپ سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اس ہستی کا نام مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے والد گرامی ہمارے سرکار کے چچا جان حضرت ابو طالب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی۔ پھر مدنی دور آیا، حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، تو جیسے آج ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ کس اصل کی نقل کر رہے ہیں؟ آؤ ذرا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں مسجد نبوی میں۔ آج اس محفل میں صدارت قبلہ پیر سائیں فرمائیں گے، وہاں پہ جس ہستی نے صدارت فرمائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود آمینہ کے لال کی ہستی ہے۔ گرامی قدر، آج یہاں پہ قیادت بھی مسجد کے امام اور آپ کے علاقہ کے معززین فرمائیں گے۔ وہاں جن ہستیوں نے قیادت فرمائی نام میں لوں گا، سن کے سبحان اللہ آپ کہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہاں یہ خوبصورت انتظام ان نوجوانوں نے کیا ہے، مہر برادران نے۔ وہاں جس ہستی نے ممبر سجایا اس کا نام سن کے جتنی دل میں محبت ہو اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا۔ وہاں پہ جس ہستی نے ممبر سجایا اس ہستی کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر، آج یہاں پہ نعت محمد اسماعیل ذوق صاحب پڑھیں گے، راؤ عدنان جمال صاحب پڑھیں گے، حافظ محمد نوید قادری صاحب پڑھیں گے۔ وہاں جس ہستی نے نعت پڑھی سن کے ضرور بولیے گا، اس کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے حکم دیا کہ حسان ممبر پہ کھڑے ہو کے مجھے میری نعت سناؤ اور ان کافروں کو جواب دو جو اشعار کی صورت میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب حضور کے نعت خان کو یہ مقام ملا تو عرض کرتے ہیں آقا میری یہ مجال کہاں کہ میں آپ کے ممبر پہ جاؤں، آپ سامنے بیٹھیں۔ کریم آقا آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، حضور کے نعت خانوں سے محبت کرنے والوں، حضور کے نعت خانوں کو اپنے دل میں جگہ دینے والوں، یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ خود کریم آقا نے اپنے نعت خان سے محبت فرمائی ہے۔ سنیے گا، عرض کرتے ہیں آقا میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں، آقا میں علم سیکھنے والا، آپ علم سکھانے والے، آقا میں نماز پڑھنے والا،
آپ نماز کے احکام بتانے والے، آقا میں حج کرنے والا، آپ حج کے طریقے سکھانے والے، آقا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ زمین پہ بیٹھیں میں منبر پہ بیٹھوں، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا حسان یہ کوئی تیری ذات کا کمال نہیں، حسان یہ کوئی تیری ذات کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو مصطفیٰ کی نعت کا کمال ہے کہ جو تجھے عزت مل رہی ہے، جو تجھے منبر پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ اب حضرت حسان نے منبر پہ کھڑے ہو کر کریم آقا کی جو نعت پڑھی ہے سماعت کیجئے۔ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھتی کیسے؟ کریم آقا کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے۔ گرامی قدر عرض کرتے ہیں آقا آپ کو اللہ نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، گویا خدا نے آپ کو ویسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا۔ اب گرامی قدر سلسلہ چلا، 200 کے قریب شعراء مرد و خواتین تاریخ میں ملتے ہیں جنہیں نعت گوئی پہ دسترس حاصل ہے۔ بات چلی آگے بڑھی، صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا بلال حبشی تک صحابہ نے حضور کی نعت کہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی نعت کہی۔ حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کی نعت کہی۔ اب صحابہ سے سلسلہ تابعین میں پہنچا، تابعین سے تبع تابعین میں پہنچا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، حضور کے وصال کے 600 یا 650 سال کے بعد حضور کے ایک عاشق نے حضور کی نعت کہی۔ اب عاشقوں کو یہ پیغام بھی ملا کہ اگر کوئی دل سے حضور کو یاد کرے تو حضور داد رسی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے حضور کی نعت کہی۔ نعت کیسی؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ کریم آقا نعت سننے کے لیے خود تشریف لے آئے، آ کے حکم دیا بصیری وہ نعت تو سناؤ۔ جب بصیری نے نعت سنائی تو حضور نے تحفے میں اپنی چادر عطا فرما دی۔ اب عربی میں چادر کو کہتے ہیں برد، اسی نام سے اس نعت کا نام بھی قصیدہ بردہ شریف ہو گیا۔ گرامی قدر ادھر حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی نعت لکھی۔ حضور نے کرم فرمایا، نعت سننے کے لیے تشریف لائے۔ سعدی نے نعت کے 3 مصرے لکھے۔ بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ اب چوتھا مصرع مکمل نہ ہوا کہ ایک رات اسی کشمکش میں سوئے ہیں، آنکھ کا بند ہونا تھا کہ قسمت کھل گئی، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ خواب میں آمینہ کے لال تشریف لائے ہیں، آ کے حکم دیا ہے سعدی جو نعت لکھی ہے وہ سناؤ تو ذرا۔ آقا بھی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا جتنی لکھی ہے اتنی سنا دو۔ عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ چپ نہ رہنا، آمینہ کے لال نے فرمایا سعدی لکھ دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ گرامی قدر اب کبھی نہ رکنے والا سلسلہ چلا، آگے بڑھا، برے صغیر میں پہنچی بات تو کلام الامام امام الکلام الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی نے حضور کی نعت لکھی۔ کمال کر دیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، باغ پھلے
लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। गजल के बहुत बड़े उस्ताद मिर्जा गालिब ने हुजूर की नात कही, मीर तकी मीर ने हुजूर की नात कही, गिरामी कदर दाग दहलवी ने हुजूर की नात कही, गिरामी कदर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने हुजूर की नात कही। मैं बस इख्तिताम कर रहा हूँ। जब ये बात गोलड़ा के ताजदार तक पहुंची तो हजरत पीर सैयद मेहरे अली ने हुजूर की नात कही। और नात कैसे कही? हुजूर की हुई है ज़ियारत, ज़ियारत कैसे हुई? 30 साल पीर साहब की उम्र है, हज का इरादा लेकर आपने सफर किया है। मक्का पहुंच के हज करके हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए हैं। रस्ते में हमरा की वादी में पीर साहब ने कयाम किया है। इशा की नमाज पढ़ के सोए हैं, आप सोए हैं। ख्वाब में करीम आका की ज़ियारत हुई है। अब हुजूर की ज़ियारत करके आँख खुली तो आँखों में अश्कों की झड़ियाँ हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। करीम आका को देखकर पीर मेहरे अली कहते हैं सुभान अल्लाह। आप भी जरा, पीर साहब ने तो देखकर कहा है, आप देखने के लिए दोनों हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। गिरामी कदर पीर साहब जब रोते हैं, तड़पते हैं, आंखों में अश्कों की झड़ियां हैं और फरमाते हैं अज सिख मित्रा दी वधेरी है, अज सिख मित्रा दी वधेरी है। सिख कहते हैं याद को, तांग को, तड़प को। लोगों ने पूछा पीर साहब किसकी याद, किसकी तांग, किसकी तड़प? फरमाते हैं आमिना के लाल की तड़प, ज़हरा के बाबा की याद है, हसनैन करीमैन के नाना जान की सिख है। लोगों ने कहा पीर साहब आपने हुजूर को देखा है? कहा मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई है। लोग पूछते हैं पीर साहब हमें भी बताइए ना कि हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर का जुब्बा कैसा है। पीर साहब ने जो बताया, पीर सैयद नसीरुद्दीन की तज़मीन के साथ आपको बता रहा हूँ, इसी से माइक छोड़ रहा हूँ। पीर साहब कहते हैं कि मिठी ख्वाब ते ऊ हमरा वादी, मिठी ख्वाब ते ऊ हमरा वादी, ओ रात सुहानी चन वर्गी के तकिया अचानक मैं आसी, अतैफु सरा मिन तलातिही फसकरतु हुना मिन नजरतिही वशज़्बु बदा मिन वफरतिही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, ओदे हथ मुहार ज़मानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है, इथे गुम अकले इंसानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथ चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां, इनू हस्ती दा उनवान आखां, रब सच्चे दी बुरहान आखां, या अखियां दा कुरान आखां। इस सूरत नू मैं जान आखां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनिया। पीर साहब फरमाते हैं जुब्बा तो ही दी है बेतन, मथे ताजे रिसालत जो अफगन, काली जुल्फ जी में चढ़िया सावन, दो अबरू कोस मिसाल दिसन, लबा सुर्ख आखां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। पीर साहब कहते हैं फिर मैं हमरा से पहुंचा मदीना पाक, हुजूर की जालियों के सामने खड़े होके मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मुख आशिका नू दिखलाओ ढोलन, मुख आशिका नू दिखलाओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, इन्हां रोंदियां ते कुरलांदियां ते, इन्हां झिड़कां मारा खांदियां ते, इन्हां बरदियां मुफ्त विकांदियां ते, शलावत भी आवन ओ खड़ियां, फुरकत दी रात लमेरी ये, झुली गम दी लाल हनेरी ये, रब्बा वसल दे विच की देरी ये, अज सिख मित्रां दी वधेरी ये, अज सिख मित्रां दी वधेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये, लू लू विच शौक चंगेरी ये, अज नैना लाइयां क्यों झड़ी। या रसूल
نینا لائیاں کیوں جھڑیاں کی جنو بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی انہی جذبات